پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں حیا سے متعلق یہ بات سامنے آئی تھی ہمارے اور آپ کے کہ حیا کن کن لوگوں سے مشروع ہے اور ان سے حیا کرنا ہم سے مطلوب ہے۔ آج کی مجلس میں ہم یہ موضوع رکھتے ہیں کہ حیا کے مواقع، حیا کی جگہیں کہاں کہاں ہیں، یعنی اس معنی میں کہ ایک مسلمان، خاص طور پر ہماری ایک مسلمان بہن، وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں اسے خصوصی طور پر حیا کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے یا حیا کی صفت کو اپنانا چاہیے۔ وہ بہت سی جگہیں ہیں، ان میں سے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے چند جگہوں کا یا چند مواقع کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جگہ جہاں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں یا ہم سے حیا کا دامن چھوٹنے نہ پائے، وہ ہے کوئی چیز بولتے ہوئے، یعنی کسی مسلمان کو اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہیے جو بے حیائی یا فحش گوئی کا مظہر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گالی دینا، فحش گفتگو کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کے استعمال سے شرم آیا کرتی ہے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ایسی بات کہو جو حسن اچھی ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے اور نہ ہی فحش گوئی کی آپ کی عادت تھی یا آپ بتکلف فحش گوئی استعمال کرتے تھے، گویا یہ چیز بطور تعریف کے ہے۔ خود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد ہم کیسے نہائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو نہانے کا طریقہ بتلایا، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ آخر میں تھوڑا سا مشک لے کر کے، خوشبو لے کر کے اس کو جگہ پر لگا لو، اس کو استعمال کر لو۔ تو اس نے کہا، نہیں سمجھ سکی کہ آخر کیسے استعمال کرے۔ اب ظاہر بات ہے اس خاص جگہ چونکہ استعمال کا معاملہ تھا اور ایک عورت کے سامنے تھا، اس لیے نبی کریم فرمایا سبحان اللہ تطہری، بلکہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں استحیا فاعرض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شرم آئی کہ وہ لفظ استعمال کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں حیا کا دامن اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ بات یہاں پر کرنی کہیں حیا کے منافی تو نہیں ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، ہمارے اوپر جو واجبات اور فرائض ہیں، ہم انہیں تندہی اور بڑی ہی اہمیت کو دیتے ہوئے ادا کریں۔ وہ واجبات ہمارے اوپر خواہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں یا وہ واجبات ہمارے اوپر کسی مخلوق کے ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے والد ہیں، ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تو اب ضروری ہے کہ ہم یہ کام جا کر کریں، ورنہ اگر ہم سے وہ سوال کریں گے تو گویا ہمیں حیا آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے حیا کا یہ بڑا اہم موقع ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں دوسری جگہوں پہ حیا کا استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر غیر مرد کے سامنے آئیں گی نہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کریں گی، لیکن فرائض کے اندر کوتاہی رہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، شرم کی جائے۔ تو کوئی بھی جو بھی واجبات اور فرائض ہمارے اوپر ہیں ان کی ادائیگی کو ہم پورے طور پر کریں تاکہ ہمیں اس حیا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز حیا کا جو موقع ہے وہ گناہ اور برائی کے کام سے پرہیز کریں، گناہ اور برائی کے کام سے دور رہیں۔
یہی معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے شرم کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث لمبی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی سلسلے میں وہ حدیث کبھی مستقل درس میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق کیا ہے۔ تو علی کل حال اصل چیز یہ ہے کہ انسان گناہ کے کام سے پرہیز کرے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزع الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزرا، ان میں ایمن بھی تھے، ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جنہوں نے پرورش کی تھی، آپ کی والدہ کی لونڈی تھیں، ان کے بیٹے ایمن بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے ہم نے کیا دیکھا کہ وہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں اور وہ اپنا ازار اتار کر کے اس کو لپیٹ کر کے کوڑا بنا کر کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ جب ہم ادھر سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اس سے شرم آ رہی ہے تو ہمارا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ قسیس، یعنی یہ لوگ دیندار صوفی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے، آپ کو دیکھ کر کے یہ بہت برا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے تو وہ لوگ دور تو ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس رہا اور فرمایا سبحان اللہ ولا من اللہ استحیوا ولا من رسولہ استتروا۔ یہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شرم نہیں کیا اور نہ اللہ کے نبی سے پردہ کیا، یعنی نبی کے سامنے اپنی سطر کو چھپائے ہوتے۔ تو سطر کو ظاہر کرنا یہ گناہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پرہیز کرے، یہ بھی حیا کا ایک موقع ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کو زہد میں یہ جو اتنا اونچا مقام ملا ہے اس کا راز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا سبب 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ علم ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میری روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے اس سے اطمینان ہو گیا کہ میری جو روزی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہمیں یہ میرے اوپر جو فرائض ہیں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ میرا جو اپنا عمل ہے یہ کوئی دوسرا کرے تو ادا نہیں ہوگا، میری طرف سے کوئی نماز پڑھے، میری طرف سے کوئی روزہ رکھے تو یہ نہیں ہوگا، لہذا میں نے اپنے آپ ان فرائض کا اہتمام کیا۔ دوسری چیز مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی گناہ کے کام پر دیکھے۔ اور چوتھی چیز مجھے اس کا علم ہے کہ میرے انتظار میں موت ہے، لہذا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات یعنی موت کے لیے ہم نے سامان تیار کیا ہے۔ تو علی کل حال تیسرا موقع جہاں انسان کو حیا کرنا چاہیے وہ کسی گناہ کے کام کے وقت ہے۔ چوتھا موقع جہاں پر انسان کو حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر ایسی چیز کے دیکھنے سے انسان نظر نیچی کر لے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہو اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور آگے فرمائے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس سے اپنی نظر کو پھیریں اور نظر کو نیچی رکھیں، یعنی کیا معنی ہے اس کو دیکھیں نہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کے دیکھنے سے روکا گیا ہے اس کے دیکھنے سے ہم اپنی نظر کو بچائے رکھیں، اور ہر ایسی چیز کے ظاہر کرنے سے ہم پرہیز کریں جس کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر ایسی چیز کے ظاہر کرنے سے پرہیز کریں جس کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت ایمانک،
तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़ाहिर ना करो सिवाय अपनी बीवी के सामने या अपनी लौंडी के सामने। तो हर वो चीज़ जिस्म का वो हिस्सा जो ज़ाहिर नहीं किया जाता, इसीलिए एक औरत से मुतालबा है कि वो बाहर निकले तो शरई पर्दे के अंदर निकले, बाहर निकले उसकी हरकत और चार चलन हो हुदूद शरअ के अंदर हो, वो बाहर निकले तो जीनत और खुशबू का इजहार ना करती फिरे। तो कहने का मतलब यह है कि हर वो चीज़ जिसका ज़ाहिर करना जायज़ नहीं है उसके ज़ाहिर करने से भी उसे हया आनी चाहिए। पांचवा मौका यह है कि जिनसे मुखालिफ को मुखातब करते हुए भी इंसान को हया का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत से खिताब कर रहा है, कोई औरत अगर किसी मर्द से खिताब कर रही है तो वहाँ क्या होना चाहिए? हया का पहलू गालिब होना चाहिए। आज हमारे यहाँ मगरिब की नक्काली में जो बेहयाई इस कदर आम हो गई है, ख़ास तौर पर ऐसा लोग मजाक भी करते हैं। अभी कल हमसे एक साहब ने सवाल किया कि ईमों के ऊपर बहुत से लोग अपनी चचात बहनें, अपनी भाभियाँ और फला लोगों से मजाक करते रहते हैं। ये चीज़ क़तअन नाजायज़ और हराम है। अल्लाह तबारक तआला उम्महातुल मुमिनीन को कुरान मजीद में ये हुक्म दे रहा है, फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, अगर किसी को खिताब करना है तो नर्म लहजे में बात नहीं होनी चाहिए बल्कि आदी लहजा या कड़क लहजा हो, ताकि जो आदमी शर का इरादा रखता हो वो हमारे बारे में कुछ सोच ना सके। तो अला कुल्ले हाल जिनसे मुखातब को भी, जिनसे मुखालिफ को भी मुखातब करते हुए हया का दामन अपने सामने रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में फरमाता है कि मदियन में जब वो गए और दो लड़कियों के जानवरों को पानी पिला करके एक दरख्त के नीचे जा करके बैठ गए, वो लड़कियां वापस अपने वालिद के पास गईं। वालिद को ताज्जुब हुआ कि आज तुम लोग इतना जल्दी क्यों चली आई हो? तो उन्होंने अपना पूरा किस्सा बताया कि हाँ, एक अजनबी है, उसने ऐसा किया, हमारे जानवरों को पानी पिला दिया। तो वालिद ने कहा जाओ उन्हें बुला कर लाओ, इसलिए कि वो बहुत बूढ़े थे, बाद रवायत में है कि वो नाबीना थे, इसलिए खुद नहीं आ सकते थे। तो उस लड़की के आने का जो नक्शा कुरान मजीद में खींचा गया है वो क्या है? फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन फक़ालत इन्न अबी यदऊक लियजज़ियक अज्र मा सक़ैत लना। उनमें से एक लड़की शर्माते हुए आई। बात करना है, अजनबी मर्द से बात करना है तो ऐसे नहीं कि धड़कते हुए चहकते हुए आई, नहीं, शर्माते हुए आई और कहा, ये नहीं कहा कि आप मेरे घर आइए, आपको आपकी मजदूरी तो दे दें, नहीं, बल्कि कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको आपकी मजदूरी दें। तो अला कुल्ले हाल जिनसे मुखालिफ से यानी मर्द औरत से, औरत मर्द से अगर खिताब करे, वक्त ज़रूरत अगर बात करनी है तो ऐसे वक्त में भी हया का दामन सामने रहना चाहिए। यानी बात करने में, अल्फाज इस्तेमाल करने में, उसलूब इस्तेमाल करने में हया को सामने रखा जाए। प्यारी बहनों, आज की मजलिस में हया के ये 5 मौके जिक्र किए गए, तकरीबन 5 या इसी के करीब बाकी हैं जो अगली मजलिस में आपके सामने रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 009665026272622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।